حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے گندم سکینڈل میں خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، مگر جو تحقیقات کی رپورٹ تھی وہ ایک ہفتے میں آنی تھی اور اب تقریباً 2.5 ہفتے ہونے والے ہیں. کیوں ابھی تک نامکمل ہے؟ دیکھیں میں بالکل اس پر آتا ہوں. اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ایڈوائزری کونسل کی، تو اس میں بھی ایک جو جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا گیا. میرے خیال میں شاید وہ پہلے ہی اس کمیٹی کا ممبر تھے، اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ پہلے بھی کئی میٹنگز میں وہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے تو تجاویز دینی ہے، سفارشات دینی. یہ بات درست ہے عدیل ورائے صاحب کی. اب تو SIFC بڑا ایک زبردست قسم کا جو ادارہ بنا ہے، وہ خود بڑی چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے. اس میں جس طرح ابھی اولی پرویز ملک صاحب بھی وزیر مملکت بن گئے، وہ بھی زبردست قسم کے ایک معاشی ایکسپرٹ ہیں اور لنڈن سے انہوں نے اسی پر ماسٹر ان فائنانس کیا ہوا ہے، لمز کے گریجویٹ ہیں اور بے شمار کمیٹیوں کے ممبر ہیں. بہت کمپیٹنٹ بریلینٹ قسم کے انسان ہیں. اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر شمولیت ہوگی تو بہتر ہوگا. اور پھر یہ جو گندم سکینڈل یہ آئیں گے، اللہ کرے اگر یہ اچھے جا کے فیصلے کرے تو یہ گندم سکینڈل اور چینی سکینڈل اور آٹا مافیا اور پھر سمگلنگ مافیا، ان چیز کا خاتمہ ہو سکے. اگر یہی لوگ اب اچھے جا رہے ہیں، ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو طریقہ نکلے گا. لیکن یہ بات کہنا کہ پنجاب حکومت نے بڑا زبردست کام کر دیا کہ 400 ارب روپے کا کسانوں کو یہ کے لیے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم سبسڈی دیں گے. کوئی خدا کا خوف کرے. یہ پہلا امتحان تھا فیڈرل اور پنجاب حکومتوں کا. انہوں نے تیس نیس کر کے رکھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہی اور ناکام ایسی لیک آف مینجمنٹ دکھائی دی کہ وہ اس پروجیکٹ میں مکمل طور پر بری طرح ناکام نہیں ہوئی بلکہ فیل ہو کے رہ گئی. میں اس میں آبجیکٹ کرتا ہوں. اور میں آج آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں. حسن صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کسی چیز میں ناکام رہی. میں خبر دے رہا ہوں. یہ بات تو تقریباً میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کس چیز کے مترادف ہوگی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی کسی چیز میں ناکام رہی؟ جی خبر دینے لگے ہیں حسن صاحب. جی حسن صاحب کیا خبر ہے آپ کے پہلے میں پاس؟ آپ کو خبر دے دوں. جی جی میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب یہ گندم سکینڈل کی رپورٹ آئے گی تو اس میں کسی پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نامزد نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی بھی طرح کے کوئی جو ہے وہ کیبنٹ کے ممبر کو شامل نہیں کیا جائے گا. ایک ہومیوپیتھک قسم کی رپورٹ آئے گی کہ فلاں کا کام تھا، وزرائے اعظم کو انہوں نے نظر انداز کیا، ان کو پتہ نہیں چلا اور ان کی چھتری تلے یہ کام ہو گیا. تو یہ رپورٹ آئے گی کب؟ بالکل جو مین شخصیات ہیں ان کو بچا دیا جائے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے لیبارٹری. ان کی میرے خیال بدھ والے دن یا جمعرات کو رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد یہ چیزیں وہ لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا. لیکن یہ رپورٹ تیار کرنے والے کامران افضل صاحب ہیں، فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کا ضمیر کہتا ہے اس کے مطابق کام کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا ضمیر کیا کہتا ہے وہ تو ہم رپورٹ میں دیکھیں گے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں کوئی پرائم منسٹر کسی بھی، چاہے نگران کا ہو، چاہے پچھلا ہو، چاہے موجودہ ہو، یہ معاملہ پچھلے دور حکومت سے 16 ماہ سے چلتا آ رہا ہے. لیک آف مینجمنٹ اس حد تک ناکام ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کیا کر سکے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ 400 ارب روپے کی ہم ان کو کسانوں کو سبسڈی دیں گے. جب باہر آ کے بیٹھ گئے 3900 ریٹ نکالا. جب حکومتیں آئی تھی تو انہوں نے بریفنگ نہیں لی. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب ان کو بریفنگ دے گی اس میں بتایا گیا کہ گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، فلاں چیزیں ہوئی، یہ چیزیں ہوئی. کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یا چیف منسٹر پنجاب نے اس پر ڈائریکشن نہیں دی کہ فوری طور پر روکا جائے ورنہ یہ کسان رول جائے گا؟ اب اگلی دو جو فصل لے آ رہی ہیں اس میں پھر ایک بحران بنے گا. ان کے پاس، کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ اگلی فصل لگا نہیں سکیں گے. پھر آپ کہیں گے جناب اب اگلی فصل کا کیا کریں؟ کسان آپ سمجھے برباد کر کے رکھ دیا اس پالیسی نے. اب کیوں مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہے؟ یہ ایک امتحان تھا ان کا. تو باہر سے منگوائیں گے. پھر آپ کسانوں کو کہیں گے اگلے سال. کسان اس حد تک مایوس ہو گیا ہے کہ اگر اگلے سال انہوں نے گندم کاشت نہ کی تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ہم مینجمنٹ کریں گے. نواز شریف صاحب کی چھتری تلے بہترین پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. فیڈرل میں تمام بڑی پارٹیز کو ہم نے شمولیت اختیار کر لی ہے. زبردست قسم کا خوبصورت اور سنہری خوشحال قسم کا پاکستان بنائیں گے. جو پاکستان کے مین جو لوگ ہیں کسان، ان کو آپ نے سڑکوں پہ لا کے رکھ دیا. چند مہینے کی حکومت ابھی آپ کی چلی ہے اور ابھی تک وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 21 مئی کو ہم پھر جو ہے وہ مظاہرے 13 اضلاع میں مظاہرے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتی. کمیٹی کر لیں، فلاں کو ڈائریکشنیں دے دی، فلاں میٹنگیں کر لی، جہازوں میں میٹنگ ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹرز میں جا رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہے. کسان بھائی بالکل پریشان ہے. بالکل حسن صاحب، بالکل پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے.